الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ تقسیم وراثت کی بحث زیر مطالعہ ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کے بیچ میں ایک آیت نازل فرمائی ہے جس سے اس قانون کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے چند نکات ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ تقسیم جس چیز پر مبنی ہے وہ رشتہ داری کی منفعت ہے۔ رشتہ داری میں منفعت ہوتی ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم فطری طور پر جانتے ہیں، عقلی لحاظ سے بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ میراث کی تقسیم میں کس چیز کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی کسی نے ہماری خدمت زیادہ کی ہے، کسی سے ہمیں محبت زیادہ ہے، کس چیز کو ملحوظ رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالطبع موجود منفعت کو، بالقوہ موجود منفعت کو، وہ منفعت جو محض رشتہ داری کے تعلق ہی سے مقدر ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی کا حصہ کم اور کسی کا زیادہ ہے، یعنی ایسا تو نہیں کہ سب کا برابر ہے، اور پھر مختلف صورتوں میں بھی حصے کم یا زیادہ کیے ہیں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ منفعت میں اقرب ہونا، یعنی جو جس حالت میں منفعت کے قریب تر رہتا ہے، منفعت کے یہ ذہن میں رکھیے، محبت نہیں، تعلق خاطر نہیں، منفعت کے قریب تر رہتا ہے، اس کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثالیں ہم نے سمجھ لی۔ لڑکیوں کے حصے کے معاملے میں، بیوی اور شوہر کے حصے کے معاملے میں یہی چیز ملحوظ ہے۔ چنانچہ والدین تک کے معاملے میں یہ ہے کہ دونوں کا، ماں اور باپ دونوں کا حصہ برابر ہے، لیکن ایک خاص صورتحال ہے جس میں والدین ہی وارث ہوتے ہیں، تو وہاں پھر باپ کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل وجہ مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری سے حاصل ہونے والی منفعت میں تبدیلی ہے۔ اس سے ایک اور بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر منفعت ہی اس کی بنیاد ہے تو جس طرح ہم فطری اور عقلی طور پر یہ جانتے ہیں کہ منفعت پائی جاتی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ منفعت عقلی لحاظ سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ختم ہو گئی، یعنی دنیا میں اس طرح کے حادثے بدقسمتی سے پیش آتے ہیں۔ اس پر اب میں نے آگے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ والدین، اولاد، بھائی بہن، میاں بیوی اور دوسرے اقربا کے تعلق میں یہ منفعت بالطبع موجود ہے، اور عام حالات میں یہ اسی بنا پر بغیر کسی تردد کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی کوئی بحث نہیں ہوتی۔ لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے منفعت کے بجائے سراسر اذیت بن جائے، ایسا بھی تو ہوتا ہے، سراسر اذیت بن جائے، دیکھیے کوئی وقتی نوعیت کا صدمہ ہوا، کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی رنجیدگی ہو گئی، وہ زیر بحث نہیں، یعنی سراسر اذیت بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علت حکم کا یہ بیان تقاضا کرتا ہے، یہ جو سلسلہ کلام کے بیچ میں اس کو واضح کیا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے وراثت سے محروم قرار دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر کو ملحوظ رکھی ہے۔ میں بار بار طالب علموں کو توجہ دلاتا ہوں کہ روایات، اخبار احاد ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی اصول یہاں سے معلوم ہو گیا، چنانچہ اسی کے پیش نظر جزیرہ نما عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا لا یرث المسلم الکافر
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، نہ مسلمان ان میں سے کسی کافر کے وارث ہوں گے اور نہ یہ کافر کسی مسلمان کے۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ جزیرہ نما عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ۔ یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس نے منفعت کا خاتمہ کیا ہے، محض غیر مسلم ہونے، محض منکر ہونے نے نہیں۔ یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرابت کی منفعت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چنانچہ یہ اب آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کیا۔ اس نوعیت کا اطلاق اجتہادی طور پر، اطلاق کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اصول تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس کا اطلاق جس صورتحال پر کرنا ہے اس کو مجھے یا آپ کو سمجھنا ہے، تو ہم بھی کریں گے، اپنے زمانے کے غیر مسلموں پر بھی کریں گے، اپنے زمانے کے مسلمانوں پر بھی کریں گے۔ اسی اصول کے اوپر قاتل و مقتول کی میراث زیر بحث آ جائے گی۔ یعنی کسی شخص نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، بہن کو قتل کر دیا ہے، تو اس میں بھی عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ وہ آخری چیز جو ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اس کے بعد منفعت کا کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ قتل کر کے ابھی اپنے ہاتھوں سے خون بھی نہیں دھو کے بیٹھے کہ آپ کو مقتول کی میراث دی جا رہی ہو، تو علم عقل اس سے اباح کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، میں نے ایک اطلاق کی صورت کی مثال دی۔ یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرابت کی منفعت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، چنانچہ یہ اب آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ رہنمائی بھی ضمناً اس آیت سے حاصل ہوتی ہے کہ ترکے کا کچھ حصہ اگر بچا ہوا رہ جائے، ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا بچا ہوا رہ جائے گا، یا دو لڑکیاں ہیں یا دو سے زائد ہیں تو ایک تہائی بچا ہوا رہ جائے گا۔ اسی طرح یہ رہنمائی بھی ضمناً اس آیت سے حاصل ہوتی ہے کہ ترکے کا کچھ حصہ اگر بچا ہوا رہ جائے اور مرنے والے نے کسی کو اس کا وارث نہ بنایا ہو، ایک تو یہ ہے کہ مرنے والا خود بتا دے، اس کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو پھر مرنے والے کا حق آپ سے آپ قائم ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس سے آدھا بچ رہے گا۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ لازماً فلاں کو دے دیا جائے، تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ میں نے مثال دی اس کی، یعنی کسی اور کو تو چھوڑیے، اسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، تو اس حق کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اللہ کا حکم مان لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جتنا آدھا دلوانا تھا وہ دلوا دیا، آگے جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اس میں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اب وہ اس کی حقدار نہیں ہو سکتی، نہیں، وہ اب اس کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، چاہے تو اسی کو دے دے چاہے کسی اور کو دے دے۔ مرنے والے نے کسی کو اس کا وارث نہ بنایا ہو تو اسے بھی اقرب و نفن کو ملنا چاہیے، یعنی اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا معاملہ، اس نے نہیں کچھ کہا، اس نے چھوڑ دیا ترکہ، تو اب ہم کس اصول پر فیصلہ کریں؟ ہم سے مراد جو بعد میں ہے وہ اعزاء اقربا بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی نزاع ہو جائے تو ریاست بھی ہو سکتی ہے، عدالت بھی ہو سکتی ہے، تو کس اصول پر فیصلہ کیا جائے؟ تو میں نے توجہ دلائی ہے کہ آیت میں جو علت بیان کی گئی ہے، جو حکم کی وجہ بیان کی گئی ہے، اسی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے۔ اب دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، الحق الفرائض باہلھا فما ترکت الفرائض فلاولی رجل ذکر، وارثوں کو ان کا حصہ دو، پھر اگر کچھ بچے تو وہ قریب ترین مرد کے لیے، اس لیے کہ جس معاشرت جس تمدن میں ہم جیتے رہے ہیں، جو صدیوں سے موجود ہے، اس میں پھر قریب ترین مرد ہی اقرب و نفن ہوتا ہے، اور بالخصوص قبائلی اور جاگیردارانہ معاشرت میں اس میں اگر کوئی تبدیلی آ جائے گی تو اصل علت کو سامنے رکھ کر حکم میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ یعنی جن احکام کا تعلق کسی خاص صورتحال سے ہوتا ہے،
وہ اس کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے، آگے اب ازواج کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ مِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس کا ترجمہ ہے اور تمہاری بیویوں میں نے جو کچھ چھوڑا ہو، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا نصف تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کسی دوسرے شوہر سے لے کے آئیں، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا نصف تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے۔ یہ شوہر کے حصے ہوئے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے۔ یہ شرط ہر جگہ ہے، اس لیے وصیت کا حق آپ کو باقی ہے، اور قرض جو ان کے ذمے ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور ان کے لیے تمہارے ترکے کا 1/4 ہے اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہو تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اس میں کوئی بحث نہیں، یہ بالکل صاف ہے، یہ زوجین کے حصے ہیں اور ہر لحاظ سے واضح ہیں، باقی حصے بھی ہر لحاظ سے واضح ہیں، لیکن ان میں اسلوب بیان کی مشکلات ہیں۔ یہ زوجین کے حصے ہیں اور ہر لحاظ سے واضح ہیں، ان میں لفظ و معنی کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِ ابویہ پر عطف کی وجہ سے، یعنی یہ استدراکی پر عطف ہوئے، اصل پر نہیں گئے، استدراکی پر عطف ہوئے۔ وَلِ ابویہ پر عطف کی وجہ سے مرنے والے کی وصیت کی تعمیل اور اس کا قرض ادا کر دینے کے بعد والدین کے حصوں کی طرح یہ حصے بھی پورے ترکے میں سے دیے جائیں گے، یعنی پورے ترکے میں سے اگر شوہر ہے تو نصف ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ اب بیوی پر آ جائیے، اگر اولاد ہے تو 1/4 ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد ہے تو معاف کیجیے گا 8واں حصہ ملے گا، اولاد ہے تو 1/4 ملے گا۔ تو یہ حصے بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی بحث نہیں ہے، لفظ و معنی کی کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ پورے ترکے میں سے دیے جائیں گے۔ اب آخری چیز کلالہ کی میراث ہے، اور جس طریقے سے اوپر ہماری فقہ نے بڑی الجھنیں پیدا کی ہیں، اس معاملے کو بھی آخری درجے میں الجھا دیا ہے۔ آیت سن لیجئے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً وَامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ میں نے جس طرح اس آیت کو سمجھا اس کے مطابق کیا ہے، دلائل میں آگے اس کے بیان کر دوں گا۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، یعنی جس کو وارث بنایا گیا ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو ہو وہ ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اب اس کو سمجھیے، اولاد، والدین اور زوجین، یعنی اس قانون میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصے بیان کیے، پھر والدین کے حصے بیان کیے، اس کی مختلف صورتیں زیر بحث آئی ہیں،
پھر زوجین کا حصہ بیان ہوا، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اب یہ دوسرے قرابت مندوں سے متعلق ہدایت فرمائی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت میراث تقسیم کرنے کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا نا کہ قریب ترین اعزاء کون سے ہیں۔ پیچھے والدین سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، آگے اولاد سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، اور دائیں بائیں بہن بھائیوں سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔ پھر زوجین ہے، یعنی میاں ہے، بیوی ہے۔ اولاد، والدین اور زوجین کے بعد اب یہ دوسرے قرابت مندوں سے متعلق ہدایت فرمائی ہے۔ کلالہ اس آیت میں اہم ترین لفظ ہے، یعنی پہلے لفظ کلالہ کو سمجھیے، اس لیے کہ الجھن حقیقت میں سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ آیت پر ایک نظر ڈالیے، بھائی ان کانا رجل یورث کلالۃ و امرأۃ، یہ لفظ یہاں آیا ہے۔ اولاد، والدین اور زوجین کے بعد اب یہ دوسرے قرابت مندوں سے متعلق ہدایت فرمائی ہے۔ کلالہ اس آیت میں اہم ترین لفظ ہے اپنی اصل کے لحاظ سے۔ یہ کلال یعنی ذوف و عجز کے معنی میں مصدر ہے، یعنی لفظ اپنے تقویم کے لحاظ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے کیا ہے۔ کلّا سے کلال مصدر بنتا ہے، یہ بھی ایک مصدر ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ثلاثی کے مصدر ہوتے ہیں وہ متعدد ہوتے ہیں، کوئی لغت کھول کے دیکھ لیجئے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ تو کلال یعنی ذوف و عجز کے معنی میں مصدر ہے۔ عاشا کا مصرع ہے، فَآلَيْتُ لَا أَرْثِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ، تب میں نے قسم کھائی کہ میں اس پر اس کے ذوف و عجز کی وجہ سے رحم نہ کروں گا۔ تو یہاں یہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، من کلالتن یعنی ذوف و عجز کی وجہ سے۔ متمم بن نویرہ کہتا ہے فَكَأَنَّهَا بَعْدَ الْكَلَالَةِ وَالسُّرَى الْجُنْ تُغَالِي ہے کَزُورٌ مُلْمِعُ، وہ اونٹنی رات کے سفر اور تھکاوٹ کے بعد گویا وہ جنگلی گدھا ہے جس سے گابن گدھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ گابن گدھی کے لیے چونکہ چلنا مشکل ہوتا ہے تو یہ اس نے تقابل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ عرب ہے، دیہاتی قبائلی معاشرت ہے، صحراؤں میں چلتے پھرتے ہیں، خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں یہ جانور ان کے ہم جلیس بھی ہیں، ہم نشین بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے اسی سے تشبیہ دی ہے کہ میری اونٹنی ہے، رات کے سفر اور تھکاوٹ سے ایک جنگلی گدھا بن چکی ہے، ایسا جنگلی گدھا کہ جس سے گابن گدھی بھی آگے بڑھ جائے، یعنی بالکل چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کو سفر اور تھکاوٹ کی اس کیفیت کو جس میں چلنا مشکل ہو گیا ہے، کلالہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ اپنے اسی لغوی مفہوم میں استعمال ہوا۔ فَكَأَنَّهَا بَعْدَ الْكَلَالَةِ وَالسُّرَى الْجُنْ تُغَالِي ہے کَزُورٌ مُلْمِعُ۔ با اعتبار مجاز ائمہ لغت نے بالعموم اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں، یعنی یہ تو اصل ہوئی۔ میں نے پہلے یہ بتایا ہے چونکہ اس لفظ نے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اس لیے اس پر بالکل ابتدا سے بحث کر کے بتانا پڑا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کی اصل یہ ہے۔ اب ائمہ لغت کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ کلام عرب کے نظائر کو سامنے رکھ کر، اسی طرح سے اس کے استعمالات کی مختلف صورتوں کو سامنے رکھ کر استخراج معنی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ با اعتبار مجاز ائمہ لغت نے، مجاز کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت تو ذوف و عجز تھی، لیکن اب ذوف و عجز سے کچھ مجازی مفاہیم پیدا ہوں گے۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے برہان میں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ لفظ اپنے مادی پہلوؤں سے جب ایک معنی پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس سے مجاز کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اقامت دین کی بحث میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ با اعتبار مجاز ائمہ لغت نے بالعموم اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو، یعنی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اولاد ہے، والد ہے، تو پھر وہ کلالہ نہیں ہے، لیکن نہ اولاد ہے نہ والدین ہے اور رشتہ دار ہیں،
تو اس شخص کو یعنی مرنے والے کو کلالہ کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے وہ قرابت، یعنی ایک تو ہے نا وہ شخص، دوسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو، چونکہ مصدر ہے تو اس وجہ سے اس قرابت کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا کہ جو نہ اولاد کی طرف سے ہے، جس کو ہم رشتہ داری کہتے ہیں، یعنی میری یہ رشتہ داری نہ آپ کے ساتھ اس حیثیت سے ہے کہ آپ میرے بچے ہیں، نہ اس حیثیت سے ہے کہ آپ میرے والدین ہیں، تو پھر باقی رشتہ داروں کی جو رشتہ داری ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہو جائے گا۔ تیسرے کسی شخص کے وہ رشتہ دار، یعنی وہاں رشتہ داری یا قرابت تھی دوسرے معنی میں، تیسرے کسی شخص کے وہ رشتہ دار جن کا تعلق اس کے ساتھ اولاد اور والد کا نہ ہو، یعنی ایک وہ شخص کہ جس کی نہ اولاد ہے نہ والد ہے، اور ایک وہ رشتہ دار کہ جن سے ہمارا تعلق نہ اولاد کا ہے نہ والدین کا ہے۔ یہ تین معنی ائمہ لغت نے بیان کیے ہیں۔ زمخشری جو خود ائمہ لغت میں سے ہیں، ائمہ نحو میں سے ہیں، الکشاف میں لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک خلاصہ کر دیا ہے۔ یطلق علی ثلاثہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا اطلاق تین مفاہیم پر کیا جاتا ہے۔ علی من لم یخلف ولدا ولا والدا، ایک اس شخص پر جس نے اپنے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہیں چھوڑا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، کلالہ کے تین معنی ہیں، یہ اس شخص کے لیے اس میں صفت ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ دوسرے، وَعَلَى مَن لَيْسَ بِوَلَدٍ وَلَا وَالِدٍ مِّنَ الْمُخَلَّفِينَ، اور ان پسماندگان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے والے سے اولاد اور والد کا نہ ہو۔ یہ میں اوپر وضاحت کر چکا ہوں، وہی بات ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَعَلَى الْقَرَابَةِ مِن غَيْرِ جِهَةِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، اس کا اطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو۔ تو اب دیکھیے وہی تینوں معنی انہوں نے بیان کر دیے، یعنی وہ شخص جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو، وہ پسماندگان جن کا تعلق مرنے والے سے اولاد اور والد کا نہ ہو، یعنی اولاد اور والدین کے علاوہ رشتہ دار، اور وہ قرابت جو نہ اولاد کی طرف سے ہے نہ والد کی طرف سے ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ما ورث المجد عن کلالۃ، عرب کہتے ہیں وہ دور کے تعلق سے بزرگی کا وارث نہیں ہوا۔ ما ورث المجد عن کلالۃ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی بزرگی قریبی تعلق سے ہے، اس کا باپ بڑا آدمی ہے، اس کی ماں بزرگ خاتون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنی بزرگی بیان کرنے کے لیے کہیں دور پار کے رشتہ داروں کا حوالہ دینا ہو کہ یہ دیکھیے ہمارے وہ چچا ہیں اور چچا کے ایک ماموں ہیں اور وہ ماموں کے ایک چچا ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ما ورث المجد عن کلالۃ کما تقول ما سمت عن عین وما کف عن جبن، کہتے ہیں کہ یہ جو عن کلالۃ استعمال ہوا ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے، اسی طرح تم کہتے ہو ما سمت عن ای، وہ گفتگو میں عاجز رہ جانے کی وجہ سے خاموش نہیں ہوا، اور ما کف عن جبن، وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں رکا۔ یہ انہوں نے ان کو جس معنی میں لیا ہے اس کی مثالیں دی۔ والکلالہ فی الاصل مصدر، یعنی پہلے تو انہوں نے معنی بیان کر دیے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی اس میں پیدا کیسے ہوئے، یعنی اہل نحو اور ائمہ لغت یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا سائنس ہے جو لفظ کے اندر کار فرما ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ رشتہ کیا ہوتا ہے جس سے وہ مختلف معنی میں چلا جاتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں۔ یہ میں پھر یہاں عرض کر دوں کہ لفظ کے معنی کیا ہے یہ تو استعمال بتائے گا، اس کو کوئی قاعدہ نہیں طے کرتا، لیکن یہ استعمالات پیدا کیسے ہوئے ہیں اس کو ائمہ لغت سمجھتے ہیں۔ اور کلالہ اصل میں کلال کے معنی میں مصدر ہے، بل کلالہ فی الاصل مصدر بمعنی الکلال وهو ذهاب القوہ من الاعیاء، اور کلال کا مطلب کیا ہے، اور کلالہ اصل میں کلال کے معنی میں مصدر ہے، اور کلال کے معنی ہے عجز کی وجہ سے قوت کا جاتے رہنا، یعنی آدمی کے اوپر ایسی عاجزی طاری ہوئی کہ وہ طاقت کھو بیٹھا۔ هو ذهاب القوۃ من الاعیاء، تھکن، عاجزی، اس سے قوت ختم ہو گئی۔
قال العاشا فعلیت لا ارسی لہا من کلالتن، عاشا کا مصرع ہے، تب میں نے قسم کھائی کہ میں اس پر اس کے ضعف و عجز کی وجہ سے رحم نہ کروں گا۔ یہ پیچھے میں نے بھی بیان کر دیا ہے۔ فاستعیرت للقرابہ من غیر جہت الولد والوالد لأنها بالاضافت الى قرابتہما قالت ضعیفہ۔ پھر یہ مجازی طور پر اس قرابت کے لیے مستعمل ہوا، یعنی آپ دیکھیں نا، اصل میں تو تھا عجز، ضعف، قوت کا جاتے رہنا، پھر یہ مجازی طور پر اس قرابت کے لیے مستعمل ہوا جو والد اور اولاد کی طرف سے نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرابت بھی کمزور ہو گئی نا، یعنی قریبی قرابت وہ ہے جو یا تو پیچھے سے والدین کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے یا آگے سے اولاد کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ لأنها بالاضافت الى قرابتہما قالت ضعیفہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرابت اس قرابت کی نسبت ضعیف ہے جو والد اور اولاد کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِذَا جُعِلَ صِفَةً لِلْمَوْرُوثِ وَالْوَارِثِ فَبِمَعنَى ذِي کلالہ۔ اب یہ اصل میں تو مصدر ہے نا، تو مصدر جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں عربی زبان کے استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور مفعول کے معنی میں بھی، ایک نوعیت کا مبالغہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ عام قاعدہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی استقراء کے نتیجے میں جب شاذ کہیں اس سے استثناء ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ عام قاعدہ ہے۔ وَإِذَا جُعِلَ صِفَةً لِلْمَوْرُوثِ وَالْوَارِثِ، یعنی ہر مصدر کو آپ صفت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا فلان عدل، یعنی فلاں آدمی تو سراسر عدل ہے، مطلب کیا ہے؟ عادل ہے، تو یہ فاعل کے معنی میں استعمال ہو گیا لفظ عدل، درحالے کہ مصدر ہے۔ تو جب آپ اسے موروث یا وارث کے لیے صفت بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم مصدر کو اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذی کلالہ، کما تقول فلان من قرابتی، اور اسے جب مورث یا وارث کے لیے صفت قرار دیا جاتا ہے تو یہ ذو کلالہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر تم فلان من قرابتی یعنی فلان من ذوی قرابتی بولتے ہو، کما تقول فلان من قرابتی ترید من ذوی قرابتی، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ صِفَةً كَالْحَجَاجَةِ وَالْفَقْفَاقَةِ لِلْأَحْمَقِ۔ یہاں کتابت کی غلطی ہے، اصل میں فقفاقہ ہے، اور یہ حجاجہ اور فقفاقہ کی طرح بمعنی احمد کی طرح اس میں صفت بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک وزن ہے۔ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ نا کہ مصدر کو ہم صفت کے معنی میں استعمال کریں، اسے مانند صفت بنائیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ اس کا وزن ایسا ہے کہ اس وزن پر ہمیں کچھ اسمائے صفت عربی میں مل جاتے ہیں، تو اب قیاس کریں گے نا ائمہ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہو۔ یہ اس کی لغوی بحث کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تین معنی تو معلوم ہو گئے، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ طے کرنا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لغت دیکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ 10 معنی میں آتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مشہور مثال ہے، لفظ عین ہے، چشمے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، آنکھ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہاں استعمال ہوا ہے یہ دیکھا جائے گا نا، یعنی جملہ اب طے کرے گا، موقع کلام طے کرے گا، اس کے دلائل اب ہمیں دیکھنے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر